अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब तैयब बलोच और जाज़ेब अब्बासी। बड़ी ख़बर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से कि 10 जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो सब्सटेंस ना होने की बुनियाद पर फ़ाइल्ड कर दी गई, यानी सर्द खाने में डाल दी गई हैं। मुस्तरद ही समझें। ये 10 शिकायत कौन सी थी, कौन कौन जज साहिबान थे। और रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ जज साहिबान के हवाले से शिकायत आई थी। उसमें एक शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फाजिल जज के हवाले से भी थी कि उनकी डिग्री वाला मामला जो सा था। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 6 जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ख़त में जो वो मुदाखलत वाला इशू 25 मार्च मेरा ख्याल शायद उसको लिखा गया था और जिस पर सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स भी आई थी कि लावा फट गया, तो उसके ऊपर फिर आज खुद नोटिस हुआ था। बहरहाल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसका भी जायज़ा लिया और अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने की भी बात हुई है। दूसरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था जिसमें सिंध हाई कोर्ट के अंदर जज साहिबान या आइनी बेंच के हवाले से जज साहिबान के हवाले से बातचीत होनी थी। वो भी इजलास मौखर हो गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तजवीज़ से तमाम लोगों ने ये इत्तफ़ाक़ किया कि आइंदा इजलास जो 25 नवंबर को होगा उस 24 नवंबर तक जो तमाम हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो आइनी मुकदमात सुन सकेंगे। तो ये एक यूनानिमस फ़ैसला जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ। इसकी वजह ये है कि सिंध क्योंकि आइनी तरमीम के बाद अब ये इख्तियार दिया गया है कि अगर सूबाई असम्बलियाँ करारदाद आइनी बेंच के हक़ में पास करें तो फिर उस हाई कोर्ट के अंदर आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा और आइनी बेंच के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। और आज भी वो 15 रुकनी इजलास हुआ, उसमें गो के अख्तर हुसैन शरीक नहीं हुए थे, लेकिन बहरहाल ये हो गया। अंदर खाने क्या हुआ, किसने एक टॉन्ट भी किया कि जी हम तो दहशत गर्द हैं। तो जनाब जाज़ेब अब्बासी साहब, क्या ख़बर अखबार है? ख़बर सर, एक तो मैं आपका क्योंकि प्रोग्राम जो है बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, तो इस हवाले से मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये देना चाहूँगा कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आती है तो अगर किसी सहाफ़ी को पता चल जाता है तो वो उसको रिपोर्ट करता है। वो कहता है जी कि फ़लाँ जज साहब के ख़िलाफ़ ये फ़लाँ कंप्लेंट आई है। तो इसी तरह से अगर कौंसल में अगर प्रोसीडिंग होती है और कौंसल अगर ये समझती है कि हमारे पास ऐसा मवाद इस शिकायत को लेकर नहीं है जिस बुनियाद के ऊपर इंक्वायरी आगे बढ़ाई जाए, तो मेरे ख़्याल में कौंसल को नाम भी लिखने चाहिए। इसके रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब एक जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आती है, मीडिया उसको रिपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर फिर कहीं ना कहीं डिस्कशन होती है। ज़ाहिर बात है, जब एक न्यूज़ अखबार में छपती है, टीवी चैनल पे चलती है, नाम आता है, तो सबको पता चलता है जी फ़लाँ जज के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट आ गई है। अब हमें ये नहीं पता कि जो जस्टिस तारिक जंगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो जाली डिग्री की वो जो शिकायत आई थी, आया वो भी क्या वो भी ख़त्म कर दी गई है या अभी वो मौजूद है। तो अगर ये क्लियर कर दिया जाता तो ये मेरे ख़्याल में अच्छी बात है। एक जज की क्रेडिबिलिटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए क्लियर हुई है। और अब ये 10 शिकायत जो हैं जजिस के ख़िलाफ़ आई थी, हमें नहीं पता कि इनके नाम क्या हैं, ये कौन हैं। और दूसरी बात, ये एक अच्छा इकदाम है कि माहाना बुनियाद के ऊपर जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और इसमें फ़ास्ट ट्रैक पे लाने के लिए जो कंप्लेंट्स हैं उसके बैकलॉग को ख़त्म किया जाएगा। और ये भी अच्छी बात है कि जो मनगढ़ंत किस्म की या बेबुनियाद किस्म की कंप्लेंट्स यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ फ़ाइल कर दी जाती थी, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एज़ पर लॉ कानून के मुताबिक कार्रवाई का भी फ़ैसला हुआ है। तो नहीं, देखें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उसके अंदर है ये। अगर आपको याद होगा कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद जी के हवाले से और जस्टिस मुजाहिद नकवी की शिकायत चल रही थी, तो आपको याद है कि एक ख़बर हमने ब्रेक की थी AQS लाइव के ऊपर ही की थी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ोन किया जी और उन्होंने कहा कि क्योंकि मुजाहिद नकवी साहब की शिकायत के हवाले से उन्होंने राय देनी थी और जैसे सरदार तारिक मसूद के हवाले से आमना मलिक जी याद जी हैं, जी जी उन्होंने शिकायत दाखिल की थी और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह उमर अता बंदयाल साहब थे। तो उन्होंने रात को फ़ोन किया उनको कि जनाब
آپ کی شکایت میرے پاس ہے, نقوی کی آپ کے پاس ہے, سودا کر لو. مطلب لے دے کے دن ختم کرو نا. تو اس پہ جیسے سردار طارق مسعود نے ایک خط لکھا تھا, اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین کو خط لکھا تھا, اور وہ خط ہم نے جو ہے وہ بریک کیا تھا, اور جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر میرے خلاف کوئی شواہد اور بنیاد بنتے ہیں تو یہ جناب کارروائی آگے بڑھائی جائے. یہ چیف جسٹس نے مجھے رات کو فون کیا تھا, تو لہٰذا اور اگر میرے خلاف شکایت غلط ثابت ہو تو جو شکایت کنندہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. اور پھر یہی ہوا, سپریم جوڈیشل کونسل نے میٹر ٹیک اپ کیا, اور آمنہ ملک بھی یہاں پہ پیش ہوئی تھی. کہا گیا تھا کہ کارروائی ہوگی, لیکن نوٹس ہوئے, اور پھر اس میں ایک اظہر صدیق صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے, تو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر دوبارہ شاید ٹیک اپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ بڑی اچھی بات ہے جہاں زیب عباسی کی کہ سارے شہر کے اندر ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے, جناب فلاں جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر فلاں شخص نے درخواست داخل کر دی ہے. تو یہ تو آلریڈی ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان 10 شکایات کو جن کو فائل کر دیا گیا, فائل کا ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ان کے اندر سبسٹینس نہیں ہے, تو وہ سرد خانے میں ڈال دی گئی ہیں. یعنی ان کو کلیئر کیا گیا, ان کو کلیئر کیا مطلب ہے کہ کوئی سبسٹینس نہیں ہے, مواد نہیں ہے, تو لہٰذا وہ پروسیڈنگ آگے نہیں ہو سکتی. تو پھر جن لوگوں نے, وہ قانون تو موجود ہے یار, جن لوگوں نے غلط شکایات دی تھی ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے. یہ فاسٹ ٹریک اگلے مہینے سے کیوں شروع ہوگا؟ سر جن لوگوں نے غلط انفارمیشن دی تھی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی اختیار ہے کہ وہ از خود کارروائی بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, رول 13 ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اب ایک شکایت کنندہ ہے یا کوئی بھی ہے, اس نے گڈ ول کے طور پہ جا کے ایک شکایت درج کر دی, ٹھیک ہے, شاید اس کے پاس وہ ایویڈنس نہ ہوں, ٹھیک ہے, تو سپریم جوڈیشل کونسل تو وہ ایویڈنس کلیکٹ کر سکتی ہے نا, کلیکٹ کر سکتی ہے. دیکھیں اب ایک معزز جج صاحب کی جیلی ڈگری پہ بہت بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا. ابھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ آیا ان کا معاملہ ٹیک اپ ہوا یا نہیں ہوا. یہ 10 کون سی شکایت تھی, یہ نہیں پتا, ہائی کورٹ کے جج تھے, سپریم کورٹ کے جج تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری فریولس ایسے خواب ہمیں راہ چلتے بھی شاہ جہاں صاحب نے ایک منیب اختر صاحب کے خلاف ڈال دی. وہ سادہ کاغذ پہ تو ڈال دی. اب دیکھو وہ شاہ جہاں کی ہم درخواست کو اٹھا لیتے ہیں, اس نے ڈال دی. اب اس میں اس نے کہا کہ آرٹیکل 209 اور یہ وہ فلاں اس نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے, ٹھیک ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں, وہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آیا خلاف ورزی ہوئی یا نہیں. تو انہوں نے دیکھ کے دیکھا ہوگا نا, اب ہمیں نہیں پتا یار. چیف جسٹس کے سابق چیف جسٹس کے خطوط پڑے ہوئے ہیں, ایک ایک چیز سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ خلاف ورزی ہوئی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں. تو وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل منیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی میں پھر وہ منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منصور, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیسے ہوگا؟ میں سوری ٹو سے آج نہیں دیکھیں, تو طریقہ کار تو یہی ہے. دیکھیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی, اس کا مطلب ہے کہ ان فاضل 5 جج صاحبان میں سے کسی کے خلاف شکایت نہیں تھی. سمجھیں تو صحیح نا یار, بات سن لیں آپ. نہ تو جسٹس یحییٰ آفریدی, نہ منیب صاحب, نہ منصور اختر صاحب, نہ عامر فاروق صاحب, اور نہ ہی جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب, ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کسی کے خلاف ہوتی تو وہ تو اور وہ بیٹھ ہی نہ سکتا. تو لہٰذا ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی. یہ دیگر 10 جج صاحبان, ہمارے کوئی دوست اس دن بڑا رو بیٹ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ایک قسم کی ہوئی ہے. میں وہ دے رہا ہوں کہ آپ کو وہ جو 2 معزز جج صاحبان نے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے, ایک جج کے چیمبر میں بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب کو بائی پاس کرتے ہوئے ایس سی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اجلاس بلا لیا. تو اس پہ میں نہیں کہہ رہا, جو ان کے سپورٹر تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. اب دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آئینی بینچ بنا اور اس کے اندر یہ جج صاحبان نہ بیٹھے تو پھر ان کے خلاف جوڈیشل مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی. اس طرح کی بات کی تھی انہوں نے, پر ان کو چھوڑ دینا یار, آپ اپنی بات کریں. چلو میں ان کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن دیکھیں میں ایک وہ جٹکی بات کروں گا دیہاتیوں والی کہ منجھی جا بھیڑی ہوندی ہیں. سمپل جی گل ہے, مجھے امید نہیں ہے. تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, اس میں 209 کے اندر آپ نے امینڈ کیا ہے. میری یہ خواہش تھی, میری پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی کہ جج کا احتساب جج ہی کرے. تو آپ کو کیا مسئلہ, آپ پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تو پارلیمنٹ کو ہم روتے پیٹتے رہے کہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ بھئی یہ ججز کے احتساب کا طریقہ کار بھی اس طریقے سے رکھیں کہ بھئی ان کا واقعی ان ریئل سینس احتساب ہو سکے.
ठीक है ना, इनका तो साहब का तो तरीका कार होगा ना, तब्दील ही नहीं किया, तो वो आइन वही- के अंदर वही एक पुराना तरीका कार दिया हुआ है, तो आपको क्या मसला है इससे? तो बस आइन में तरीक़ाकार, हम तो यही कह रहे हैं कि वक्त का तकाजा है, जब आपने इतना कुछ किया मेरा तो थोड़ा ख्याल है ये कि तरीक़ाकार सुप्रीम तब्दील जुडिशल करें। काउंसिल का इजलास इन कैमरा नहीं होना चाहिए, हाँ, मेरा तो हाँ, ये फिर- कहना फिर है, ये बाकी है। आप जो मर्जी अच्छा, करें। यहाँ पे बिल- कैमरा बिल्कुल क्या, ये- वो जहाजेब वाली बात है, यहाँ पे तो नाम भी नहीं बताना। अब हमें नहीं पता कि ये पता है कि बहुत सारे जजेस के खिलाफ ये शिकायत थी, अब हमें पता ही नहीं है कि किन के खिलाफ शिकायत जो है वो बोगस साबित हुई है। शहजाद अहमद मलिक साहब के खिलाफ कंप्लेंट थी। हाँ, अब हम, लेकिन हमें नहीं पता कि जो 10 नाम हैं इनमें से कोई है, इससे पहले भी बहुत सारी। शफाफियत का जी तकाजा जी यही जी है। जी बिल्कुल, कि वो नाम सारे आने चाहिए। अच्छा, वो जो 6 जजेस के ख़त वाला मामला था, वो भी आज जो है वो इस कौंसल के इजलास में डिस्कस हुआ है, और उस पर ये कहा गया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको जो है इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, और इसके लिए जो है वो मुशावरत हो रही है। फिर इसी तरीके से एक बड़ी अजीब बात मुझे लगी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या उनकी तजवीज़ के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, माशाल्लाह, वो रूल्स बनेंगे नहीं, उससे आगे उससे भी इंटरेस्टिंग है। नहीं, वो उन्होंने कह कहा रहे है हैं कि एक- मुलतवी कर दें। हाँ हाँ, हाँ, मुलतवी। उनसे तमाम काउंसिल ने एग्रीड किया है। जी 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 जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक, मेरा ख्याल अब तो जो नए रजिस्ट्रार आए हैं जी। उनकी तस्वीर भी है, वो पीछे वो बैठे हमारा हुए भी जो है उसके ऊपर जो है हम भी बाजियाब हो गए कि हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को देख लिया। देख लिया। तो इस पे इन्होंने कहा है जी कि हम एक बड़ा एबिलिटी वाला एक शख्स जो हैं उसको अपॉइंट करेंगे फॉर 3 मंथ्स, और वो फिर सेक्रेटेरिएट के क़याम और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और उन तमाम चीज़ों को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आगे फैसला और इस करेंगे। हवाले से रूल्स में भी जो है ना, वो रूल्स का ड्राफ्ट जो है वो अगली मीटिंग में पेश किया जाएगा, और ये सेक्रेटरी जो है जुडिशल कमीशन, अभी तक जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ही सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होता है, तो उनकी ही तजवीज़ के ऊपर ये उन्होंने कहा कि जी अगले इजलास तक मौखर कर दिया जाए। अब ये कि माहाना इजलास होगा, ये तो एक अच्छी बात है ना, कि वो एक पायलअप हो जाता था मामला। नहीं तो सिद्दीकी साहब, अच्छा, मेरा एक 6 सवाल- जजेस के ख़त के ऊपर एक और बात भी है, जी देखिए जी जस्टिस याहिया अफरीदी, आज आपने हमारी खबर पढ़ी होगी द न्यूज़ के अंदर, जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने जो आज खुद नोटिस था, उस आज खुद नोटिस के ऊपर कहा था कि जज साहिबान के इस 1843 के इख्तियार के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो मैं बिल्कुल नहीं दुरुस्त तौर पे इख्तियार किया होगा लेकिन ये नहीं है कि अवाम में अगर शोर मच रहा है तो आप जो है ना कुछ भी करना शुरू इस कर दें। बुनियाद के ऊपर आप नोटिस ले लें। फिर उन्होंने कहा था कि ये तहकीक तलब मामला है जी जो उसके अंदर इल्ज़ामात हैं, जी तो क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया था उन्होंने, और ख़ुद वो बेंच से अलग हो गए थे, तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसलिए जो है वो उस एजेंडे के ऊपर ये भी था कि उनसे रहनुमाई मांगी जाए। तो अब मुदाखलत के हवाले से इसका मतलब है कि हम देखेंगे अगले इजलास के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ज़ाब्ता अखलाक है वो उसमें तरमीम हो सकती है। सर दरमियान में तरमीम तो होगी, लेकिन वो ज़ाब्ता अखलाक की अभी जैसे कह रहा है कि शायद उसको भी थोड़ा चेंज करें। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट साहब ज़रा जदीद तकाज़ों के मुताबिक शायद जजेस को या तो टाइट करेंगे या उनको थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब देखेंगे कि वो क्या तय करते हैं ना, ये तो हम वाच डॉग हैं, हम इस चीज़ों को देख रहे हैं। नहीं, हालांकि उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनका व्यू जो है जुडिशल साइड के ऊपर ये था कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, ये उनके मामलात में मुदाखलत होगी और उनके पास ऑलरेडी ये इख्तियार मौजूद है सर देखें कि वो ये कार्रवाई कर सकते हैं सर, अगर कोई मुदाखलत सर, हो। जो चीफ जस्टिस का पॉइंट ऑफ व्यू है वही पॉइंट ऑफ व्यू तो कट एंड क्लियर है। मेरा भी शायद वही होगा, आपका भी वही होगा कि भाई वो जज हैं, वो खुद मुख्तार हैं, उनके पास इख्तियार है, वो आईजी को बुला लेती हैं, वो वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं। यहाँ पे वो इतने नीचे हो गए कि नहीं जी मेहरबानी कर, ये हमारे खिलाफ ये हो रहा है। वो भाई आप अपना आर्डर जुडिशल आर्डर दें, कुछ कार्रवाई करें, कुछ भी, मतलब है उनके पास तो इख्तियार है, वो कुछ कर सकते थे। आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। मैं ये 2-3 लाइनें आपसे पढ़वाना चाह रहा हूँ, फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है इसके हाँ जी। ऊपर। दी कौंसल अथोराइज्ड, यहाँ से ज़रा मुझे पढ़ के बताए ना ये क्या लिखा हुआ है। नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा। दी कौंसल The council authorized the chairman to hire the services of a competent individual with proven ability to work as secretary of the council for a period of 3 months, who would be tasked to assist the council in conducting its meetings, oversee rule-making exercise, and firm up infrastructures and human resource requirement of the council's secretariat. ये बताएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटरी कौन होता है? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये कोई एक अहल बंदा ढूंढा जाएगा, ये इसका क्या मतलब? अब अलहदा सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं तो बंदा भी अलग होगा। एक अब आप क्या कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो
اہل نہیں ہے. سر یہاں پہ تو یہی لکھا ہوا ہے. یہاں پہ یہ آپ یہ کہہ رہے سر یہی ہیں. لکھا مطلب ہوا ہے. یار خیبر پختونخوا لکھا کا ہوا- سابق چیف جسٹس وہ چیف سیکرٹری ہیں, سر یہاں پہ تو وہ یہی لکھا ہوا ایڈمنسٹریٹو ہے. سروسز اور گروپ کے رجسٹرار رہ ہیں, گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ اور کے. چیف جسٹس پاکستان نے سر ان میں- کو سر میں 3 سمجھنا سال چاہ کے رہا لیے ہوں نا. کانٹریکٹ پہ رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کیا ہے. سر میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, یہ لکھا ہوا ہے کمپیٹنٹ انڈیویجول. ہاں اس سے پھر کیا مطلب ہے؟ یار یہ ہو سکتا ہے نا کہ اپنا جو موجودہ رجسٹرار ہیں ان کا جوڈیشل سائڈ کے اوپر یا لا میکنگ کے اندر تو نہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو گروپ کے ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں. یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ لیگل بیکنگ والے کوئی شخص اگر آ جاتے جن کے قانون کے بارے میں بھی کافی ان کو جانچ ہوتی, ان کو سمجھ بوجھ ہوتی, تو وہی اگر رجسٹرار سپریم کورٹ لگ جاتے. یہ سیکرٹری کے اوپر ایک اور سیکرٹری, یہ ویسے مجھے تھوڑی بات ہے. بات یہ دیکھیں نہیں مطلب یہ بات آپ کی درست ہے کہ یار جڑا موجودہ رجسٹرار ہے کیا وہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ ان کو یہ ٹاسک نہیں سونپا سر گیا؟ انکمپیٹنٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں. جب چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے تو اس کے نیچے بھی یہی رجسٹرار تھے. بات یہ نہیں ہے, ہم اس کی ایبلٹی پہ وہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ٹاسک ہی الگ ہو رہا ہے, ایک سیکٹریٹ بن رہا ہے, اس کو پورا سپریٹ کر رہے ہیں. پہلے تو جب وہ سیکٹریٹ الگ ہوگا, سب کچھ الگ ہوگا, تو پھر بہتر ہے کہ کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہو جو اس پورے میکنزم کو جو ہے وہ لک آفٹر کر سکے کہ اس کا سیکٹریٹ کیسے بن رہا ہے, اس میں ہیومن ریسورسز کون کون سے درکار ہوں گے, نگران. نہیں دیکھیں نا اس میں تو جو بات سمجھ آتی ہے نا, یہ دیکھیں میں نے تو نہیں لکھا, یہ اعلامیہ سپریم کورٹ کا پاکستان نے جاری کیا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کمپیٹنٹ پرسن, ٹھیک ہے, اس کو 3 ماہ کے لیے پروبیشن, پھر 3 ماہ کے لیے سیکرٹری کونسل جو ہے نا لگایا جائے گا, جو رولز بنانے کے حوالے سے اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ, اور اس کا انفراسٹرکچر اس کو دیکھے گا. اب آپ کو یاد ہے اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر افتخار چودھری صاحب کے دور کے اندر جو لاسٹ رجسٹرار تھے وہ تھے کیا نام تھا ان کا, فقیر محمد کھوکھر صاحب. وہ ان کا جوڈیشل بیک گراؤنڈ تھا, جوڈیشل سائٹ سے تھے. پھر اس کے بعد سے جب تصدق جیلانی صاحب آئے تو پھر بیوروکریٹس جو ہیں ان کو رجسٹرار بنانا شروع کر دیا گیا تھا. تو اس پہ کافی زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہوتا تھا, اور بالخصوص جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس پاکستان بطور جج بھی, ایز اے سینئر جج بھی, اور پھر چیف جسٹس کے طور پہ بھی ان کا یہ تھا کہ جناب یہ بیوروکریسی سے آتے ہیں, اور پھر جو مقدمات جو حکومت کے خلاف ہوتے ہیں ان کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے, اور حکومت کی مرضی کے مقدمات جلد از جلد لگائے جاتے ہیں. تو اس پہ وہ جواد پال صاحب لاسٹ بیوروکریٹ تھے جن کو پھر کافی اس میں ہوا تھا. ہاں وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں رہے تھے نا. تو اس کے بعد سے جو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جوڈیشل سائڈ سے رجسٹرار سپریم کورٹ آئے گا, اور اسی والے سے جزیلہ اسلم صاحبہ جو کہ ایڈیشنل سیشن جج تھیں ان کو لگایا گیا تھا. یہاں پہ 3 سال کی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی ڈیپوٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان بطور رجسٹرار سپریم کورٹ. بہرحال چیف جسٹس نے آ کے جو پہلا ایک ایڈمنسٹریٹو نوعیت کا فیصلہ کیا, اس میں پھر یہ جو کیا نام ہے ان کا رجسٹرار صاحب کا, سلیم خان صاحب, محمد سلیم خان صاحب, انتہائی شریف آدمی ہے اور کم گو آدمی ہے. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جو گروپ ہے اس سے ان کا تعلق رہا ہے. اور پھر جو چیف جسٹس نے اپنے سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی پنجاب سے میں تھے, عمیر صاحب, ان کو جو ہے وہ اپنا سیکرٹری ٹو چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کیا. تو وہ جو ایرا تھا کہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر جوڈیشل ورک کو جوڈیشل لوگ جانتے ہیں, اس کے اندر ایک مرتبہ پھر تبدیلی آئی ہے, اور یہ تبدیلی آئی پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی بیوروکریسی ہے, سوری ٹو سے. بات یہ ہے سر, میں ایک کامن اس سے لینی, سی ایس پی ٹاپ پر سی ایس ایس پی پہ یہ لگ گئے, یہ ہو گئے, یہ ہو گئے. دیکھیں کسی بھی آپ سیکٹری کو اٹھا لیں, کسی بھی محکمے کو اٹھا لیں, اسی بیوروکریسی کی وجہ سے ہمارے تمام محکموں کا حال ہی بالکل ڈاؤن ہے. ان کی رہائشیں دیکھیں سر, یہ جا رہے ہوتے ہیں نا, کہ ہاں میں پبلک بات کر رہا ہوں, جا رہے ہوتے تو ایک گن مین پولیس والا اسپیشل اس وجہ سے رکھا ہوتا ہے کہ ان کی چھتری اٹھائے. وہ یہ تو امریکن صدر یا رشین صدر بھی اپنی چھتری خود اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈالے, بڑے بڑے چیزیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں. یہ ان کے لیے مسائل ہیں, لیکن یہ چیزیں تھوڑا کریکٹ کرنی پڑیں گی. اب پتہ نہیں وہ کب چلیں لیکن دیکھیں نا, میں عوامی بات کر رہا ہوں, عوام یہ سمجھتی ہے. اور اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لیکن جو ہمارے رشتہ دار ہیں یہ ایسے نہیں ہیں, بڑے کم گو ہیں. یہ طیب کہہ رہا ہے وہ یہ تو بہت اچھے ہیں. میں تو ان کو اس وجہ سے کہ دیکھیں وہ
یقین وہ مطلب ہے کہ عام غیر ضروری چیزوں میں بھی نہیں پڑتے، اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں. اور میں نے کسی دوست سے رابطہ کیا اور ان کی پروفائل جاننے کی کوشش کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کے اپنے فون میں بھی تقریباً 18-20 سے زائد نمبر ہی نہیں ہے، وہ بھی صرف فیملی کے اور کلوز سرکل کے، اور باقی کوئی کسی کا فون اٹینڈ ہی نہیں کرتے. تو یہ اتنے مطلب اپنے لمیٹڈ ہیں، اپنے جامع میں رہنے والے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اچھے سمجھے بالکل جا ٹھیک ہے جناب. سپریم کورٹ ہے آف پاکستان ہے، چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس بڑے کی بڑے قومی ڈسکریشن ہے، راز ظاہری بات ہے اندر. اور وہ ظاہر ہے اپنا اس میں قومی راز کیا ہے، مقدمے ہیں، کیا کہہ قومی رہا راز ہے کون سے یہ طیب کوئی بات مجھے مطلب عجیب آدمی. لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ وہ پالیسی فرسٹ کم فرسٹ لگے. اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر قانون میں باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو مقدمات کی ترتیب ایسے ہوگی، جو مقدمہ پہلے آئے گا وہ لگے گا، اور پھر اس کے بعد آنے والا مقدمہ بعد میں لگے گا. تو یہ جو ڈسکریشن تھی نا کہ کیڑا مقدمہ چکو تو لا چھڈو، جڑا مرضی لاؤ، جڑا نہ لاؤ، 6 مہینے نہ لاؤ، 3 سال نہ لگاؤ، 4. اب دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے 11 سال پڑھا رہا ہے، کسی نے نہیں لگایا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور بھی 62(1)F کا مقدمہ کئی سال پڑھا رہا، نہیں لگایا. آڈیو لیکس نہیں لگایا، فلانا نہیں لگایا. تو جناب بہرحال ابھی آپ کو آڈیو لیکس لگتا وہ نظر آ رہا ہے؟ بالکل بڑا اہم مقدمہ. میرا خیال ہے کہ وہ آئینی بینچ جب تشکیل پا جائے گا، اس کا بھی میرا خیال سیکریٹریٹ علیحدہ ہونا ہے، اور اس کے اندر جو مقدمات آئیں گے وہ اس کی کاز لسٹ کیسے جاری ہوگی، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. تو دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان تو آج جوڈیشل کمیشن پہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ہاں تو بتائیں کیا ہوا، بتا دیں. ایک تو کہا یہ جاتا ہے جی کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں بڑا اچھا کھانا کھلایا گیا. ہاں سنا ہے کوئی مخصوص ایک ڈش تھی کوئی، وہ ہم بڑی تو ذرا چیز وہ اور دیہاتی پتہ نہیں ٹائپ کیا لوگ ہیں، کیا. ہمیں تو وہ یہ آلو کھانا بڑا اچھا مٹر اور کھلایا گیا. دال بس اتنا ہی پتہ ہے کہ بہت اچھا کھانا. وہ بڑا مشکل نام ہوتا ہے نا سر کھانے کا ایسے کھانوں کا. تو اچھا ایک چیز اور بھی بڑی پتہ چلی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہنستے ہنستے کہیں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے کہیں کہا ہے جی کہ ہم تو دہشت گرد ہیں جی. ہاں اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی ہے. مطلب دیکھیں نا کہ ایک ہائیسٹ فورم ہے، سیاسی ایجنڈا، آئینی فورم پہ بھی سیاسی ایجنڈا. اور یاد کرانے ہوں گے سر، جہاں سیاست کرنی سر ہے وہ سیاست بھی انسداد کر دہشت سکتے گردی کی عدالتوں میں سر وہ مقدمے ہیں ہمارے سر. مطلب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. ان کو پتہ ہے نا کہ تو پھر چیف جسٹس نے کیا کہا اس کے اوپر؟ بس وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آگے سے مسکرائی ہی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نہیں یار، یہ نہیں سننا یار. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بندیال صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے نا، وہ وکلا جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، درخواست دیتے تھے، کیس لگ جاتا تھا. 9 مئی والا گڈ ٹو سی اوئے یو ہوئے اور ہوئے یہ یار بڑی ایک بمباسٹک انفارمیشن ہے، بلاسٹنگ انفارمیشن ہے 9 مئی والے. نہیں وہ اس کے اوپر پورے ترتیب سے دیں گے، وہ اس میں ایسے تھوڑی ہے. بڑی بڑی خبریں آپ ادھر کہہ جاتے ہیں پھر دیتے نہیں ہیں، ویور بھی ویٹ کرتے رہتے ہیں کب یہ خبر. نہیں وہ دے دی ہیں ہم نے، خبریں دے دی ہیں. تو یہ خبر امانت ہے، یہ آپ تک پہنچے گی ضرور. صحیح ہے. ہاں بس یہی تھا. بس یہی تھا. تو جناب وہ بنیادی طور پہ یہی سوال تھا، اور یہی تھا کہ ایک اور بھی ہے کہ شاید کے آغا جو ہیں ان کو، اور مبین لاکھو صاحب ہیں اور ثنا منہاس ہیں، کوئی جو ہائی کورٹ کی جج صاحبہ ہیں، ان کے نام پہ تجویز ہوا تھا کہ مختلف کراچی کے اندر 3 بنائے جائیں، سکھر اور ادھر بھی بینچز ہیں نا، تو اس حوالے سے بھی. تو یہ اس طرح کی کچھ انکنفرمڈ خبریں ہیں، اور پھر یہ بھی اس کے اوپر غور یہ ہوا. بھی انکنفرم خبر ہے کہ یہ بھی ہے. وہ نہیں بھائی جان، سندھ ہائی کورٹ کا تو یہ حال، یہ مجھے نہیں پتا یہ کس نے کی ہے کورم کے نشاندہی. کہتے ہیں کسی نے کر دی ہے کورم کی نشاندہی کہ جی یہ 2 ممبران نہیں ہیں. وہ تو نہیں جو کسی اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے تھے. جی ہو سکتا ہے وہ پچھلی دفعہ عمر ایوب نے کی تھی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں. وہ بھی عجیب سا تھا کہ کورم پورا نہیں ہے، 12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کورم پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ کسی جج صاحب نے کر دی ہوگی. لیکن ایک اور بات بھی ہے، سنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو امپورٹنٹ مقدمات ہوتے ہیں وہ ہر بینچ جو ہے نا اٹھا کے کہ بھی جی بعد میں سنیں گے، یہ ہے تو وہ ہے. وہاں پہ بھی سنا بہت برا حال ہے، اور وہ 18,000 سے زائد کوئی آئینی مقدمات اتنے ہیں 11 جو سے سنے 12 نہیں ججز کی بھی کمی ہے وہاں پہ کمی بھی ہے، اور وہ مقدمات بھی نہیں سنے جاتے ہیں. تو معاملہ بہرحال جی نہ پوچھیں سندھ ہائی کورٹ 18% کہہ رہے ہیں سر. 18% سندھ ہائی کورٹ کے اندر. اب دیکھیں نا انسداد دہشت گردی کے مقدمات کا جو فگر آیا کہ 2000 سے 773 کے قریب پورے ملک کے اندر انسداد وہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر التوا. بالکل. اور اس میں سے 1273 صرف سندھ کے اندر زیر التوا. سر سندھ کا نہ پوچھیں، سندھ میں حالات بہت خراب ہیں، خاص کر لوور جوڈیشری کے خراب ہیں. میں ایک آدھ کورٹ کو تو خود مانیٹر کر رہا ہوں، اور میں
पर्सनली मैं उस चीज़ का विटनेस हूँ कि वो जज ने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि जो वो ब्लैकमेल टैक्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं एप्लीकेंट्स के खिलाफ। ये एक तो दरख्वास्त मेरे खिलाफ ब्लैकमेल टैक्टिक्स के लिए यूज़ हो रही है, मैं खुद परेशान हूँ। ये सिंध का हाल बहुत ख़राब है। आप ना पूछें कि अगर कोई कमज़ोर, ये देखें, कोई कमज़ोर चला जाता है और दूसरी साइड पे ताकतवर है ना, तो वहाँ का कानून ताकतवर के साथ है, वहाँ की अदलिया ताकतवर के साथ है, मोस्टली हर जगह। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज साहिबान या उनके मॉनिटरिंग जज साहिबान का जो इजलास बुलाया था और उसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात को फास्ट ट्रैक के ऊपर बिला खौफ व ख़तर और बिला रग़बत व रियायत कानून की पासदारी करते हुए जल्द अज जल्द फास्ट ट्रैक के ऊपर किया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ एक ये भी बात आ गई कि जी वो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ATA कोर्ट्स जो हैं उनको भी बढ़ाया जाए। देखते हैं कब नौमन तेल आएगा और राधा नाशा शुरू करेगी इंसाफ की फराहमी के लिए। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।